بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، قیامت سے پہلے زبانوں پر اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن پاک کے الفاظ رہ جائیں گے، علماء سو پیدا ہوں گے، مسجدیں خوبصورت بنائی جائے گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوں گی، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، دین پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری لینے کے برابر ہوگا، اسلام سے اجنبیت عام ہو جائے گی، کفر کی بھرمار ہوگی، قرآن کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار ہوگا، مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بظاہر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنے والے پیدا ہوں گے، ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی، گانا بجانے کا بہت رواج ہو جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا اور ماں کو ستانے لگے گا، آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، مسجد میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے گا۔ معزز سامعین کرام، قبیلہ کے سردار بددین لوگ بن جائیں گے، کمینے قوم کے ذمہ دار ہو جائیں گے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، قوم کے سرمایہ دار اور عہدہ دار غنیمت کے مال کو جو عام مسلمان فقراء کا حق ہوتا ہے آپس میں بانٹ کھائیں گے، جیسا کہ آج ہم اوقاف کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مساجد کے متولی اور مدارس کے محتمم اور دیگر اوقاف کے منتظمین مستحقین کو محروم رکھتے ہیں، گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، قتل کی اندھیر گردی ہوگی، لوگ بلند مکانات بنا کر ان پر فخر کریں گے اور نالائق حکمران پیدا ہوں گے، چرب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا، سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا، کنجوس عام ہوگی اور قتل کی کثرت ہوگی، عمر میں بے برکتی ہو جائے گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی، شراب کو نام بدل کر حلال کریں گے، برائیوں سے روکنا چھوٹ جائے گا، موت کی تمنا کی جائے گی، زلزلے بہت آئیں گے، امت محمدیہ یہود و نصارہ فارس و روم کا اتباع کرے گی، ہر شخص اپنی رائے کو ترجیح دے گا اور نفسانی خواہشوں کی اتباع کرے گا، پھلوں میں کمی ہو جائے گی، مذکورہ جتنی پیشین گوئیاں احادیث میں آئی ہے ان میں سے اکثر پیشین گوئی آ چکی ہے اور بعض ابھی پوری ہو رہی ہے، الغرض محترم ناظرین کرام، جب مسلمان ہر طرف سے گر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ امام مہدی کی تلاش میں لگ جائیں گے، وہاں مسلمان خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت خلافت لیں گے، آپ کی خلافت کی خبر سن کر ملک شام کا ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا، مگر وہ آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیضا میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دسا دیا جائے گا، الغرض جو لشکر بھی آپ سے مقابلہ میں آئے گا وہ شکست کھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ سارے عالم کو فتح کر لیں گے، 7 یا 8 سال تک آپ کی خلافت علی منہاج النبوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے گی، آخر وقت میں دجال ہوگا۔